لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ناظرین کرام، ربیع الاول اسپیشل ویڈیو کا دوسرا پارٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. پہلے پارٹ میں ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے 2 عمرے تفصیل کے ساتھ ذکر کیے. اس ویڈیو میں انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری 2 عمرے تفصیل کے ساتھ پیش کیے جائیں گے. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. ناظرین کرام، ہجرت کے 8ویں سال اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم فتوحات عطا فرمائیں. رمضان کی 20 تاریخ کو فتح مکہ کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 16 دن مکہ میں قیام کیا. فتح مکہ کے فوراً بعد طائف اور گرد و نواح میں آباد قبیلہ حوازن اور ثقیف نے مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو اپنے لیے خطرہ سمجھا. انہوں نے طائف اور اس کے اطراف کے قبائل کو جمع کر کے مسلمانوں پر اچانک حملہ کرنے کا ارادہ کیا. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش بندی کرتے ہوئے 6 شوال کو ان کے مقابلے کے لیے لشکر کے ساتھ وادی حنین کا رخ فرمایا. جب اللہ نے اپنے پیارے رسول کو غزوہ حنین میں شاندار کامیابی عطا کی تو بے شمار مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا. اسی مال کو تقسیم کرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانے کے طور پر عمرہ ادا کرنے کا ارادہ فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 شوال کو جورانا کے مقام سے احرام باندھا. رات کے پچھلے پہر سکون اور وقار کے ساتھ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے. وہ لمحہ کیسا ایمان افروز ہوگا کہ فاتح مکہ سب سے بڑے بادشاہ کی شان کے باوجود عاجزی اور انکساری کے ساتھ صرف ایک بندے کی طرح اپنے رب کے در پر حاضر ہو رہا تھا. غزوہ حنین میں کم و بیش 12,000 صحابہ کرام نے حصہ لیا اور ان میں سے اکثر اس عمرہ میں بھی آپ کے ساتھ تھے. اس بار بھی پیارے نبی کی سواری قصوہ اونٹنی ہی تھی اور اس بار بھی 4 یار خلفائے راشدین ہمراہ تھے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف اور سعی ادا کی اور پھر اسی رات واپس جورانا تشریف لے گئے. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. ناظرین کرام، ہجرت کے 10ویں سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ کرام کو ساتھ لیا اور مدینہ منورہ سے حج کے سفر پر روانہ ہوئے. قافلے کی تعداد 1 لاکھ سے زائد تھی. ایمان سے لبریز چہرے، تلبیہ کی صدائیں اور ہر زبان پر اللہ کی کبریائی. آپ نے 25 ذوالقعدہ کو مدینہ سے مقام ذوالخلیفہ سے احرام باندھا اور حج قران کی نیت کی، یعنی حج اور عمرہ ایک ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ذوالحجہ کو مکہ مکرمہ پہنچ کر سب سے پہلے بیت اللہ کا طواف فرمایا، صفا و مروہ کے درمیان سعی کی اور یوں عمرہ ادا فرمایا. ایام حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ہمراہ مناسک حج مکمل کیے اور میدان عرفات میں آپ نے وہ عظیم تاریخ ساز خطبہ دیا جو رہتی دنیا تک بنی نوع انسان کے لیے راہ ہدایت ہے. اس میں آپ نے دین کی تکمیل کی خبر دی، انسانیت کے حقوق بیان کیے اور امت کو اللہ کی کتاب اور اپنی سنت کی پیروی کی وصیت فرمائی. اس عظیم موقع پر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا.
آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا، اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے دین کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ یہ عمرہ اس بات کی علامت تھا کہ رسالت کا مقصد پورا ہو چکا، دین مکمل ہو چکا اور اب امت کے لیے ہدایت کا راستہ ہمیشہ کے لیے روشن کر دیا گیا۔ یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 4 عمرے ہوئے اور ہر عمرہ اپنی جگہ ایک سبق اور رہنمائی ہے۔ عمرہ حدیبیہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ وقتی رکاوٹیں مایوسی نہیں بلکہ صبر اور حکمت کی آزمائش ہوتی ہے، اور انجام کار اللہ کی نصرت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ عمرہ قضا یہ سکھاتا ہے کہ مومن اپنے وعدے کا پکا اور اپنے دین کا وفادار ہوتا ہے۔ وقتی پسپائی کے بعد بھی اگر استقامت ہو تو فتح اور عزت لازمی ہے۔ عمرہ جورانہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب اللہ کامیابیاں اور فتوحات عطا کرے تب سب سے بڑی عبادت شکر اور سب سے بڑی زینت عاجزی ہے۔ عمرہ حجۃ الوداع اعلان کرتا ہے کہ دین کامل ہو چکا، نور کی مشعل امت کو دے دی گئی اور اب نجات کا راستہ ہمیشہ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے وابستہ ہے۔ یہ 4 عمرے دراصل 4 روشن چراغ ہیں جو قیامت تک امت کی راہوں کو منور کرتے رہیں گے۔ یہ وہ قافلہ نور ہے جو ہمیشہ یاد دلاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں زندگی ہے، آپ کی اطاعت میں سکون ہے اور آپ کے نقش قدم پر چلنے میں ہی نجات ہے۔ اے سننے والو، سوچو جب ظلمتوں میں ڈوبا ہوا جہان آپ کے قدموں سے جگمگا اٹھا، اگر ہم بھی اپنی زندگیوں کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ لیں تو ہمارے دل، ہمارے گھر اور پوری امت کے اندھیرے روشنیوں میں بدل سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کو اپنی زندگی کا سرمایہ بنائیں، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو عمرہ کا مکمل طریقہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مطابق بتایا جائے گا۔ ہم انشاءاللہ آپ کی قدم بقدم رہنمائی کریں گے تاکہ آپ بآسانی اور مسنون طریقے سے عمرہ کی سعادت حاصل کر سکیں۔ بالخصوص وہ افراد جو پہلا عمرہ ادا کرنے جا رہے ہیں، ان کے لیے ہماری ویڈیوز یقیناً بہت مفید ہوں گی۔ مقصد یہی ہے کہ یہ سفر عبادت زیادہ سے زیادہ روحانی اور سنت کے مطابق ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین کرام، میری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور اپنے جاننے والوں میں شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس مفید معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنے حج اور عمرے کی عبادات کو بہتر انداز میں ادا کر سکیں۔ میں ہوں عمیر احمد گوہر اور آپ سے چاہوں گا اجازت۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک